مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے کھانے کا بیان۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کچھ کھانا چاہے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حلوہ صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص طریقہ سے بنایا جاتا ہے اور میٹھا اور چربی کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح مجمع البخار میں ہے، لہٰذا حلوہ کا ترجمہ محض شیرینی کرنا صحیح نہیں۔ ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، یعنی پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، تو وہ کھانے میں پہلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا اسے پوری طرح ڈبو دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ درمیان ہی میں یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح ترمذی و ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو بعض دسترخوانوں پر اشعار لکھے رہتے ہیں، ان کا بچھانا اور ان پر کھانا منع ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں سنت طریقہ کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔